نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 15 روزہ اسلامی عقائد کورس کا پہلا عنوان ہے دین کی ضرورت، مذہب کی ضرورت، کہ مذہب کی کیا ضرورت ہے۔ انسان اس دنیا میں موجود ہے اور دنیا میں اور بے شمار چیزیں موجود ہیں۔ یہ چیزیں خود بخود نہیں بنی، کسی نے بنائی ہیں۔ اب جو چیز کسی نے بنائی ہو پھر اس سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے کس لیے بنائی ہے۔ اب نئی ایک چیز معرض وجود میں آتی ہے، سائنسدان بناتے ہیں، ہمیں اس سمجھ میں نہیں آتی تو ہم پوچھتے ہیں سائنسدانوں سے کہ یہ چیز کیوں بنائی ہے، اس کا کیا مقصد ہے۔ تو اسی طرح انسان کو پیدا کیا ہے تو پھر ضرورت ہے اس بات کی کہ اس ذات سے پوچھا جائے کہ اس نے انسان کو کیوں پیدا کیا، اور یہ ضرورت دین اور مذہب سے پوری ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ پھر جب یہ پتہ چل جائے کہ اس ذات نے اس انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ عبادت کیا ہے، عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ بھی اس ذات کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس سوال کا جواب بھی دین اور مذہب میں ملے گا۔ اگر دین اور مذہب کے دروازے پر نہیں جائیں گے تو پھر یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کس مقصد کے لیے انسان پیدا ہوا، اور جو مقصد اس کا ہے وہ حاصل کیسے ہوگا۔ اور جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جائے اگر وہ اپنے مقصد کو، اصلی مقصد کو پورا نہ کرے تو وہ چیز بیکار شمار ہوتی ہے، تو پھر انسان بیکار شمار ہوگا۔ انسان کو اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کو اختیار دے دیا، طاقت دے دی، اچھے بھی کر سکتے ہیں، برے بھی کر سکتے ہیں۔ آخرت میں پھر اچھے کاموں پر اجر ہے اور برے کاموں پر سزا ہے۔ اچھے اور برے کام کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کام اچھا ہے یہ برا ہے؟ اس کے لیے ایک دین کی ضرورت ہے۔ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسم دیا ہے اور اس جسم میں ایک روح رکھی ہے۔ اب یہ اپنی جسمانی ضروریات، بھوک پیاس، کپڑا، گھر، یہ تو معلوم کر سکتا ہے اپنے احساس سے، لیکن اس کی روح کی جو ضروریات ہیں وہ کیسے معلوم ہوں گی؟ اس کے لیے ایک دین کی ضرورت ہے۔ پھر انسان دنیا میں رہتا ہے، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کے مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور کوئی بھی چیز مالک کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا ایک عقلی طور پر ہر کوئی تسلیم کرتا ہے کہ کسی کی چیز اجازت کے بغیر استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ تو دنیا کی کوئی بھی چیز انسان نے استعمال کرنی ہے تو اس کے لیے اس کے مالک سے اجازت لینی پڑے گی کہ یہ چیز آپ نے بنائی ہے، آپ کی چیز ہے، آپ اس کے مالک ہیں، ہم یہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، اور کر سکتے ہیں تو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے۔ جانور بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، کون سے جانور کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں، کون سے کا نہیں کھا سکتے۔ یہ دنیا میں رہنے کے لیے بھی ہمیں ایک دین کی ضرورت ہے جو دین ہمیں بتائے گا۔ پھر کچھ کام ایسے ہیں جن سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اب کون سے کام ہیں جن سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، یہ معلوم کرنے کے لیے بھی یعنی عقل کی بنیاد پر 100% یہ نہیں طے ہو سکتا کہ یہ کام بگاڑ والے ہیں اور یہ سنوار والے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں برکت اور نحوست کا ایک تصور ہے کہ برکت ہو گئی ہے، نحوست ہو گئی۔ کن کاموں کی وجہ سے برکت ہوتی ہے اور کن کاموں کی وجہ سے نحوست ہوتی ہے، یہ جاننے کے لیے بھی ایک دین کی ضرورت ہے، کیونکہ دین کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا، مذہب کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ چیزیں برکت کا سبب ہیں اور یہ نحوست کا سبب ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان کس مقصد کے لیے پیدا ہوا، وہ مقصد حاصل کیسے ہوگا، انسان کی جسم کے اندر جو روح ہے اس روح کی ضروریات کیا ہیں اور وہ ضروریات کیسے پوری ہوں گی، اس کائنات میں جو چیزیں ہیں وہ جس ذات کی ملکیت ہیں ان چیزوں میں کتنی چیزیں استعمال کرنے کا حق ہے اور استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان سب چیزوں کے لیے ہمیں دین کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ ہمارے پاس ایک دین موجود ہے
جس کا نام اسلام ہے۔